اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ ایک شخص امام علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ یہ شخص یہ جاننا چاہتا تھا کہ علی واقعہ وارث قرآن ہے یا نہیں۔ اس وجہ سے اس شخص نے امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے ایک سوال کیا۔ ایک بات یاد رہے کہ وارث قرآن وہ ہوتا ہے جو زمین و آسمان، دنیا و آخرت، حتیٰ کہ ہر چیز کا علم رکھتا ہو، نہ کہ ان سب کا علم رکھتا ہو بلکہ ان سوالات کا مکمل جواب بھی رکھتا ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ ان سب چیزوں کے بارے میں جو سوالات ہوں، ان سوالات کا ایک نہیں بلکہ ہزاروں جوابات رکھتا ہو، اس کو وارث قرآن کہتے ہیں۔ اس شخص نے جاننے کے لیے مولا علی واقعی وارث قرآن ہیں یا نہیں، اس شخص نے مولا علی سے ایک سوال کیا کہ اے امیر المومنین علیہ السلام، میرے پاس بکریوں کا ایک جھنڈ یعنی ایک ریوڑ ہے۔ میں نے ان بکریوں کی نگرانی کے لیے ایک کتا رکھا، تو اس کتے کے ڈر کی وجہ سے میری ساری بکریاں اکٹھی رہتی ہیں، لیکن اے امیر المومنین، کچھ دن پہلے میری ایک بکری کے ہاں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا۔ اس بچے میں بکری کی صفات تو ہے، لیکن بکری کی صفات کے ساتھ ساتھ کتے کی صفات بھی ہیں۔ اے امیر المومنین علیہ السلام، میں بڑا پریشان ہوں، مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ بچہ کتا ہے یا بکری۔ یہاں پر توجہ طلب بات ہے، اگر انسان کو بچہ ہو تو اس میں انسان جیسی صفات ہوتی ہیں، بکری کا بچہ ہو اس میں بکری جیسی صفات ہوتی ہیں، اگر کتے کا بچہ ہو اس میں کتے جیسی صفات ہوتی ہیں، لیکن یہاں پر توجہ طلب بات یہ ہے کہ بچہ بکری کا ہے اور صفات کتے کی ہیں۔ اس کے بعد جب اس شخص نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے یہ سوال کیا، تو امیر المومنین حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص، اگر تو یہ جاننا چاہتا ہے کہ یہ بکری کا بچہ کتا ہے یا پھر بکری، تو تم اس بکری کی آواز کو سن۔ اگر بکری کا بچہ کتے کی طرح بھونکتا ہے تو تم سمجھ لو کہ یہ بچہ کتے کا ہے، اور اگر وہ بچہ بکری کی طرح بولتا ہے تو وہ بکری کا بچہ ہے۔ یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا، اے امیر المومنین، میں یہ پہلے ہی کر کے دیکھ چکا ہوں کہ کبھی وہ بچے کتے کی طرح بھونکتا ہے اور کبھی وہ بچہ بکری کی طرح آواز نکالتا ہے۔ تو پھر امام علی علیہ السلام نے فرمایا، تو پھر اس بکری کے بچے کو پانی پلا کر دیکھ، اگر بکری کا بچہ کتے کی طرح پانی چاٹ کر پیے تو پھر سمجھ لے کہ وہ بچہ کتا ہے، اور اگر وہ بکری کا بچہ بکری کی طرح گھونٹ لے لے کر پانی پیے تو سمجھ لے وہ بکری کا بچہ ہے۔ تو اس پر وہ شخص کہنے لگا، اے امیر المومنین، میں یہ بھی کر کے دیکھ چکا ہوں کہ کبھی وہ بچہ کتے کی طرح زبان سے پانی چاٹ کر پیتا ہے اور کبھی بکری کی طرح پانی پیتا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، تو پھر تم ایسا کرو، اس بکری کے بچے کو اپنی بکریوں کے جھنڈ یعنی ریوڑ سے علیحدہ کر لو۔ اگر یہ بکری کا بچہ باقی بکریوں کے ساتھ جھنڈ میں چلتا ہے تو سمجھ لے یہ بکری کا بچہ ہے، اور اگر یہ بکری کا بچہ تیری بکریوں کے کنارے کنارے چلتا ہے تو سمجھ لو کہ یہ کتا۔ یہ سن کر اس شخص نے کہا، اے امیر المومنین، میں یہ بھی کر کے دیکھ چکا ہوں کہ کبھی وہ بچہ بکریوں کی جھنڈ میں چلتا ہے اور کبھی جھنڈ کے کنارے پر۔ تو اس پر امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اچھا تم ایسا کرو کہ اس بکری کے بچے کو گوشت کا ٹکڑا ڈال، اگر وہ گوشت کو منہ لگا لے تو وہ سمجھ لے وہ کتا ہے، اور اگر وہ گوشت کے منہ لگانے سے موڑ لے
تو سمجھ لے وہ بکری کا بچہ ہے۔ تو اس پر اس شخص نے کہا، اے امیر المومنین، میں یہ بھی کر کے دیکھ چکا ہوں کہ یہ بچہ کبھی کبھی گوشت کھا لیتا ہے اور کبھی منہ موڑ لیتا ہے۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ میں اس کا کیا کروں، کیونکہ بکری کا گوشت حلال ہوتا ہے اور کتے کا گوشت حرام ہوتا ہے۔ اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے، اس لیے مجھے سمجھ نہیں آتا کہ اب میں کیا کروں۔ امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص، اب جو کام میں تمہیں بتانے جا رہا ہوں یہ کام تم نے یقیناً نہیں کیا ہوگا۔ تم یہ جاننا چاہتے ہو نہ کہ وہ بکری کا بچہ کتا ہے یا بکری، تم جا کر اس بکری کے بچے کو ذبح کرو۔ اگر اس بکری کے بچے کے پیٹ سے ایک آنت نکلے جس طرح کتے کے پیٹ میں ہوتی ہے تو سمجھ لینا کہ وہ کتا ہے، اور اگر بکری کی طرح کئی آنتیں نکلیں تو سمجھ لینا کہ وہ کتا نہیں بکری کا بچہ ہے۔ اس کے بعد جب اس شخص نے امیر المومنین علی علیہ السلام سے یہ جواب سنا تو فوراً آپ علیہ السلام کے قدموں میں گر کر عرض کرنے لگا کہ اے امیر المومنین، میرے پاس نہ ہی کوئی بکری ہے اور نہ ہی کوئی کتا۔ میں آپ علیہ السلام کے جوابات کو اس لیے رد کیے جا رہا تھا کیونکہ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا واقعی علی علیہ السلام ان سوالات کے جواب دے گا جن کو سن کر میری یہ زبان رک جائے، کیونکہ وارث قرآن ہر سوال کا ایک نہیں بلکہ ہزاروں جوابات رکھتا ہے۔ میں تو صرف آپ علیہ السلام کا امتحان لینے آیا تھا، میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ وارث قرآن ہیں یا نہیں۔ آپ علیہ السلام نے میرے ان سوالات کا دریا بہا دیا۔ اگر آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو میرے سوالات کے جوابات کی ذرا بھی جزارت نہ کرتا، اور آج مجھے دل سے یقین ہو گیا کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام وارث قرآن ہیں۔